ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ جو بندہ اس سورت کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان کی آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 راتوں کے کچھ خاص اعمال ہیں جو بندہ ان 5 راتوں میں جاگ لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم پورے سال کے رزق، دولت، کامیابیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اگر آج کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان کی آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیجیے گا، کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان کی ان آخری 5 راتوں میں جاگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، ان 5 راتوں میں آپ جاگتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ ان کے کیا خاص اعمال ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، دنیا سنوارنے کی راتیں ہیں، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی راتیں ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کو ختم کرانے کی راتیں ہیں۔ آج جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک رات میں ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، رب کریم کا لاڈلا اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک رات میں رب کی ذات عطا فرمائے گی۔ آپ بیکاری فقیر بدبخت بن کر بیٹھیں گے، رب کی ذات بادشاہ بنا کر اٹھائے گی۔ آج یہ صورت جو لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی، ہر کوئی جانتا ہے کہ رب کریم نے رمضان کے آخری عشرے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ان راتوں میں نازل فرمایا، اور اس صورت کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے ان راتوں میں ایک بار پڑھ لینا۔ آپ 21 رات کو پڑھ لیں، آپ 23ویں رات کو پڑھ لیں، آپ 25ویں رات کو پڑھ لیں، 27ویں رات کو پڑھ لیں، 29ویں رات کو پڑھ لیں، آپ نے یہ سورہ صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری 5 راتوں میں جاگا کرتے۔ کون جانے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ رب کریم نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس لیے نبی کریم بغیر لاپرواہی کے اللہ کے حبیب بھی اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ان 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، رب کو منانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے رمضان کی آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور آپ نے ان 5 راتوں میں یہ صورت صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر 5 راتوں میں 21ویں رمضان کو بھی پڑھ لیں، 23ویں رمضان کو بھی پڑھنی ہے، 25 کو بھی پڑھنی ہے، 27 کو بھی پڑھنی ہے، 29ویں رات کو بھی پڑھنی ہے، انشاءاللہ ان 5 راتوں میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ آپ نے 5 راتوں میں ہر رات کو یہ صورت ایک بار پڑھنی ہے۔ اگر ان 5 راتوں میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو آپ نے یہ صورت پڑھ کر لیلۃ القدر کی فضیلت و برکت کو پا لیا۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کے خاص اعمال پڑھ لیے، پھر آپ رب کریم سے پورا سال جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو ان 5 راتوں میں یہ صورت پڑھ لینا۔ یہ صورت اسی رات میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی کتنی فضیلت و برکت ہے کہ رب کریم نے اس سورت کو ان 5 راتوں میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کے خاص اعمال ہیں۔ میری بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ اسی وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو عصمت والی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس کا ثواب 83 سال کے برابر ہے، اگر کوئی بندہ 83 سال کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے تو اس 83 سال کی عبادت کے برابر لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ہے۔ اللہ والو، اس رات کی فضیلت و برکت بیان کرنا شروع کروں
تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اس لیلۃ القدر کی رات میں کیا پڑھا جائے، لیلۃ القدر کی رات کے خاص اعمال کیا ہیں، تو آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے لیلۃ القدر کی آخری 5 تاک راتوں میں توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ اس ایک سورت کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے ان 5 تاک راتوں میں ہر رات میں یہ سورت ایک بار پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہو جائے، 23ویں رات ہو جائے، 25ویں رات ہو جائے، 27ویں رات ہو جائے، 29ویں رات ہو جائے، یہ تو رب کا غیبی معاملہ ہے۔ رب غیب سے جس رات میں لیلۃ القدر چاہے گا عطا فرمائے گا، اس لیے لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان 5 تاک راتوں میں آپ نے اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت رب کریم سے مجادلہ کرتی ہے، رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر چھوڑتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے۔ آج تک کوئی دنیا میں کوئی ایسی ہستی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو رب سے جھگڑا کر سکے؟ نعوذ باللہ، کس کی اتنی اوقات کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ لیکن یہ سورت کھڑی ہوتی ہے، یہ سورت رب کے الفاظ، رب کے کلمات نازل بھی رب نے کی، اتاری بھی ان 5 تاک راتوں میں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے بنانے والے سے یہ سورت جھگڑا کرتی ہے۔ اگر آپ بھی اس سورت کی سفارش کرانا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات جو بندہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، یہ سورت لیلۃ القدر کی رات اس وقت تک رب کریم سے جھگڑتی رہتی ہے جب تک رب کی ذات اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں فرماتی۔ یہ سورت رب کریم سے تب تک جھگڑتی رہتی ہے جب تک بندے کی نیک جائز حاجات کو پورا نہیں کراتی۔ اللہ والو، ان 5 تاک راتوں کی قدر کر لیجیے بڑی محنت کے ساتھ۔ وہ مستند، مجرب اور خاص اعمال لے کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو لاکھوں لوگوں کے اسمودہ ہیں، جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے واقعی رب کریم راضی ہو جاتا ہے، جن کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس رات میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، بیکاری ہے، ان 5 تاک راتوں میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لے، میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ میرا رب لاچاری سے، بے بسی سے، مجبوری سے، پریشانیوں سے نکال کر ایک ایسی زندگی کی طرف لے جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ صرف ان آخری 5 تاک راتوں میں اس سورت کو ایک بار پڑھنا مت بھولیے گا۔ آج کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لیلۃ القدر ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اگر آج لیلۃ القدر کی رات ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کون جانے اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ جب اللہ کے حبیب جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، جن سے رب محبت فرماتا ہے، وہ ذات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رمضان کی ان 5 تاک راتوں کو تلاش کرتے، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے، راتوں کو جاگتے، تسبیحات، اعمال، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ وہ ہستی جو اتنی پاک ہیں، جن کے لیے دنیا کا سارا نظام بنایا گیا، وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش کرتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ والو، ہم حضور کے امتی ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رب سے محبت فرماتے ہیں تو فوری طور پر رمضان کی ان 5 تاک راتوں میں یہ سورت پڑھ لینا۔ رب کی ذات بار بار موقع دیتی ہے۔ صحابہ اکرام جن کی عمریں بہت لمبی تھیں، ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر تھے، خزانے تھے نیکیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی، وہ اتنی نیکیاں کیسے اکٹھی کریں گی؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات تحفہ ہے۔ نبی کریم خوش ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو بندہ اس رات کو پالے گا وہ صحابہ اکرام کے برابر نیکیاں اکٹھی کر لے گا۔ اب کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے آخری عشرے کو پائے اور ان 5 تاک راتوں میں یہ سورت ایک بار نہ پڑھ سکے۔ یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے، اتنی آسان، اتنی طاقتور صورت ہے کہ یہ صورت رب کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر چھوڑتی ہے۔
اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچا کر چھوڑتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی اپنی ہر حاجت کو پورا کرا کر چھوڑتی ہے۔ اگر اس صورت کی فضیلت بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک و شیئر کر لیں۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر دوبارہ سن لیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں تاک راتوں میں آپ نے اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، اس لیے آپ نے 5 کی 5 تاک راتوں میں ایک ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کا آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے میں رمضان کی تاک رات یعنی لیلۃ القدر کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ رمضان کے آخری عشرے میں، جہنم کی آگ سے بچنے کے عشرے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما۔ مولا ہم بدکار ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے حضور کے امتی ہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، مولا بخش دے۔ یہ رمضان کا آخری موقع ہے، یہ عشرہ بھی ختم ہو گیا تو بخشش کا بہانہ ختم ہو جائے گا۔ آج اس آخری عشرے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کی سچی توبہ قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا، آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار عطا فرما، بے اولاد بیٹھا ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جلد شادی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے۔ مولا تیرے در پر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، تو ہماری شکلوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ لیلۃ القدر کی رات میں فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب لیلۃ القدر کی رات کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنے سے کوئی خاص بات مس ہو گئی تو یہ رات ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ آج جو بھی ذہن میں رکھو گے وہ مل کر رہے گا۔ جو چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہو، جیسا چاہتے ہو مانگ لو۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، نصیب اور مقدر کا ستارہ چمکانے کی رات ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کی رات ہے، آخرت بنانے کی اور دنیا سنوارنے کی رات ہے۔ اس رات میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت رب کریم کے پسندیدہ الفاظ ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کریم کے پسندیدہ الفاظ کو پڑھتا ہے تو رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
21ویں رات کو پڑھ لیں، 23ویں رات کو پڑھ لیں، 25ویں رات کو پڑھ لیں، 27ویں رات کو پڑھ لیں، 29ویں رات کو پڑھ لیں۔ آپ نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی نیت سے اس ایک قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اعمال بتا رہا ہوں ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ یہ ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے تحفہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا پڑھا جائے یا کیا پڑھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات کے خاص اعمال، خاص وظائف آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، آپ تک لیلۃ القدر کے خاص اعمال پہنچائے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں رب کا ہوں اور رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اور جب لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان کی آخری راتوں میں، جب راتیں بھی نور والی راتیں ہیں، جب رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں، فرشتے، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر گھوم رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ ان طاق راتوں میں جب رب کی ذات صدا لگاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی قرض دار جسے قرض سے نجات دے دوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی غیبی مدد آ جائے گی۔ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کو لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان کی آخری طاق راتوں میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے فرشتے فوراً عطا فرمائیں گے۔ اور آج کی رات کی خاصیت یہ ہے کہ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے کئی گھنٹوں، مہینوں، منٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رب کے حکم سے آپ کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو فوراً دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج رمضان کی آخری طاق راتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لے۔ یہ ایک ایسا مستند اور لاکھوں لوگوں کا اسمود عمل ہے کہ جس نے بھی پڑھا، جب پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والو، انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 خواہشات فوراً پوری ہو جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون سے آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ مولا کریم، ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب رب راضی ہے، اب رب کو منا لیا، اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر یہ سورت پڑھنی ہے جو ان طاق راتوں میں، جو لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی۔ یہ سورت جو رب سے جھگڑا کرتی ہے، رب سے مجادلہ کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے سٹینڈ لیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب تک پڑھنے والے کی حاجات کو، جب تک پڑھنے والے کی گناہوں کو بخشوا نہیں لیتی، رب سے لڑتی رہتی ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے لیلۃ القدر کی رات یہ ایک سورت پڑھ لینا
قرآن بھی رب کا، سورت بھی رب کی، الفاظ بھی رب کے، جھگڑا بھی رب سے کرتی ہے۔ اور کس کے لیے کرتی ہے؟ جو پڑھ لیتا ہے۔ خدا را لیلۃ القدر کی رات اس سورت کو ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ یہ سورت سورہ ملک ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں اس سورہ کی 30 آیات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 تاک راتوں میں یہ سورت ایک بار پڑھنے سے جو بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور اس سورت کو ایک بار پڑھ لیتا ہے، سورہ ملک کو ایک بار پڑھ لیتا ہے، یہ سورہ پورا سال اس کا حصار کرتی ہے۔ یہ سورہ پورا سال آپ کے لیے جھگڑا کرتی ہے، پورا سال رب کریم سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کراتی ہے، پورا سال آپ کے لیے سفارش کرتی ہے۔ آپ رب کریم سے پورا سال جو بھی مانگتے ہیں، یہ سورہ سفارش کرتی ہے کہ اس بندے کی اس حاجت کو پورا کر دیجئے۔ اور جب رب کی صورت، رب کے کلمات، رب کے الفاظ رب سے جھگڑا کرتے ہیں تو رب اس صورت کو فوری طور پر اس صورت کو پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بدکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بے شمار گناہوں میں ملبوس ہے، ان 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ایک بار سورہ ملک پڑھنے سے آپ کے گناہوں کا ڈیر بھی ہے، آپ کے پیچھے گناہوں کا بوجھ بھی ہے۔ ایک بار سورہ ملک پڑھنے سے آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھیے گا، اپنی توبہ کا اقرار کرتے ہوئے پڑھیے گا کہ آپ سے گناہ ہوئے، آپ نے غلطیاں کی، آپ نے کوتاہیاں کی۔ رب فرماتا ہے جو اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور توبہ کرتا ہے، میں فوراً اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں۔ اور آج تو سورہ ملک کا وظیفہ ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ 83 سالوں کا ثواب ایک رات میں مل جائے گا، صرف ایک بار سورہ ملک پڑھنی ہے۔ تبارک اللہ ذی بیدہ الملک۔ یہ سورہ اتنی آسان ہے، چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ایک سورت ملک رمضان کی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک جو ہے لیلۃ القدر کے خاص اعمال میں شامل ہے۔ کون جانتا ہے کہ 21ویں رات کو ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں رات کو ہو جائے، 27ویں یا 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے سورہ ملک کو ان 5 تاک راتوں میں پڑھنا ہے۔ 21ویں رات کو بھی پڑھیں، 25 کو بھی پڑھیں، 23 کو بھی پڑھیں، 27 کو بھی پڑھیں، 29 کو بھی پڑھیں۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، سورہ ملک کی قبولیت ہو جائے گی، پھر آپ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، ایک بار سورہ ملک پڑھ لے گا، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق اور دولت، پورے سال کی تمام خواہشات خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، یہ سورہ ملک قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ قبر سے عذاب سے بچاتی ہے اور جنت میں داخلہ کروا کر چھوڑتی ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات ایک بار سورہ ملک پڑھنے پر جنت میں داخلہ کروا کر چھوڑتی ہے۔ اللہ والو، رب کی ذات بار بار موقع دیتی ہے۔ یہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں موقع مل رہا ہے، ابھی وہ وقت ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اس سورت کو ایک بار پڑھ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر لو۔ یہ سورہ پڑھنے کے بعد سچی توبہ قبول ہو گئی تو بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے سورہ ملک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ سورہ ملک مکمل پڑھ کر آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ پہلا وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو رب سے جھگڑا کرتی ہے، جو اس لیلۃ القدر کی رات ہی نازل ہوئی، اور اسی رات میں پڑھنے والا رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرا کر اٹھتا ہے۔ یہ سورہ آپ کی سفارش بھی کرتی ہے، آپ کے لیے مقدمہ لڑتی ہے، آپ کا وکیل بن جاتی ہے، آپ کا جج بن جاتی ہے، آپ سے جھگڑا کرتی ہے اور رب کریم کو راضی کر کے چھوڑتی ہے اور آپ کے مقدر کے ستارے کو چمکا کر چھوڑتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سورہ ملک ایک بار ان تاک راتوں میں لازمی پڑھیے گا۔ یہ تاک راتوں کے خاص اعمال میں سورہ ملک کا وظیفہ بہت مستند اور خاص مجرب عمل ہے۔ اگر آپ ان تاک راتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ان تاک راتوں میں ایک بار سورہ ملک پڑھیے گا
اور فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ رب کریم سے اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کریم سے بے نیازی لوٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ رب کی بے نیازی کے مطابق خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رمضان کی ان 5 تاک راتوں میں اس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں، گاڑیاں اور بے تحاشا دولت ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی لیلۃ القدر کی رات میں فقیر بیٹھیں اور بادشاہ بنا کر اٹھنا چاہتے ہیں، تو آج اللہ الصمد کو پڑھ لیجئے گا۔ آج خزانے لوٹنے کی راتیں ہیں، آج رب کریم سے مانگنے کی راتیں ہیں، آج پورے سال کے رزق اور دولت کو بانٹا جائے گا، آج نصیب اور تقدیر کو لکھا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھانا چاہتا ہے تو ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ آپ نے رمضان کی ان 5 تاک راتوں میں یہ اعمال پڑھنے ہیں، ضائع مت کیجئے گا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کے خاص اعمال ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 27 بار پڑھنا ہے، 27 ٹائمز پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ وظیفے کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ لیلۃ القدر کی مستند، مجرب اور شرطیہ وظیفے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو صرف اور صرف 27 بار پڑھنا ہے، 27 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 27 بار پڑھنا ہے، اور 27 ٹائم اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو کچھ آتا چلا جائے گا وہ ملتا چلا جائے گا۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنا ذاتی گھر مانگ لو، کوئی وسائل نہیں، آج میرے کہنے پر گھر مانگو گے گھر بھی ملے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات مانگو، نجات بھی ملے گی۔ من پسند نوکری، شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، جو بندہ رمضان کی 5 تاک راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے۔ اللہ الصمد کو 27 بار پڑھتے دوران جو کچھ آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا وہ ملتا چلا جائے گا، اس لیے آج جتنا زیادہ مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ الصمد 27 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ اعمال، یہ وظائف، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ تعداد میں کمی پیشی ہو نہ ترتیب میں کمی پیشی ہو، کیونکہ یہ جس طرح بتائے گئے ہیں اسی طرح آپ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ میں لیلۃ القدر کی رات کے وہ اعمال لے کر آ رہا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا۔ انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔